اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب صوم ہم پڑھ رہے تھے اسوہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اس کا حصہ بے ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی۔ اس کا سبق نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات۔ جی پیارے بچوں، یہ معاشرتی تعلیمات ہیں اجازت طلب کرنے کے بارے میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو سکھانی ہے، جو سکھا کر گئے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو آئیے اپنے سبق کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم مزید ان سب کے بارے میں اچھے طریقے سے جان سکیں۔ آئیے اس کی پڑھائی کی طرف۔ عنوان ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات، جس میں آج ہم پیارے بچوں پڑھیں گے حجاب، عفت و پاک دامنی، ملاقات اور اجازت طلب کرنا۔ یہ سارے ہماری معاشرتی تعلیمات جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان کے بارے میں۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مدنی معاشرے کی تشکیل میں معاشرتی احکام کے نزول سے آگاہ ہو سکیں، محرم اور غیر محرم رشتوں کے مفہوم اور احکام و آداب کو سمجھ سکیں، عفت و پاک دامنی حجاب کے احکامات اور آداب کو جان سکیں۔ عفت و پاک دامنی اور حجاب کے بارے میں اسوہ نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت سے مثالیں سمجھ سکیں۔ ملاقات اور استئذان کے احکام کو سیرت طیبہ کی مثالوں سے جان سکیں، محفل اور تنہائی میں حیا اور پاک دامنی کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، اور مذکورہ صفات کو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اپنا کر معاشرے میں عفت و پاک دامنی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اب اپنی کتابوں کو کھول لیجیے اور آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ صفحہ نمبر 55 ہے، اور پڑھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرہ قائم فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے جاہلیت کی کہ معاشرتی رسم و رواج اور روایات کو ختم کر کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا قرآن مجید میں نازل ہونے والے معاشرتی احکام کے مطابق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدنی معاشرے کے قیام کے لیے رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بنا کر پیش فرمایا۔ اس معاشرے کی تشکیل کے لیے جو قرآنی احکام نازل ہوئے، اس میں سے حجاب، عفت و پاک دامنی، محرم و غیر محرم رشتے، ملاقات، گھروں میں داخل ہونے کے آداب، آداب مجالس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اب ہم پہلا اس کے بارے میں پڑھیں گے جو ہے حجاب۔ حجاب کے لفظی معنی چھپانے اور پردے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد عورت کا اپنے جسم کو پوری طرح چھپانا ہے۔ حجاب دراصل وہ حصار ہے جو پاکیزہ کردار کو تسکین بخشتا ہے، عزت، وقار اور مرتبے میں اضافہ کرتا ہے، جسم و روح، فکر و خیال اور قول و عمل کی اصلاح اور تربیت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صریح، صاف اور اٹل انداز میں پردے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اس حکمت، مصلحت اور حدود و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈال کر اس حکم کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اپنے خاندان، گھر اور معاشرے میں پردے کو رائج فرما کر نہ صرف اس کے حدود و ضوابط کو متعین کر دیا بلکہ شرعی اہمیت کو بھی واضح فرما دیا۔ پردے کا ابتدائی حکم سورۃ الاحزاب میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں اور اپنی صاحبزادیوں سے
اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ یہ پردہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حجاب اور پردے کے حکم کے ساتھ ساتھ خواتین کو خصوصی طور پر ہدایت دی گئی کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلا کریں اور اپنی زینت کو غیر مردوں پر ظاہر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور سابقہ جاہلیت کی طرح زینت کی نمائش نہ کرو۔ اسی طرح مرد اور عورت دونوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے سطر کی حدود مقرر کی گئی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس حکم کا مقصد عورت پر بیجا پابندی نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود اس کے مقام و مرتبے اور عزت کی حفاظت ہے۔ حجاب اور پردہ اس کے لیے حفاظت کا کام کرے گا اور وہ شریر اور کم ظرف لوگوں کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اس حکم کے نزول کے بعد سے ہی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی دیگر صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور مسلمان خواتین حجاب کی مکمل پابندی کرنے لگیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن پردے کی سخت پابند تھیں۔ سفر حج میں بھی پردے کا اہتمام فرماتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی تھیں اور قافلے والے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنے پردے کی چادر کو سر سے چہرے پر لٹکا لیتیں، جب وہ گزر جاتے تو چہرہ کھول لیتی تھیں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے حجاب پر عمل کر کے مسلمان خواتین کے لیے بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔ ان خواتین کو اگر ضرورتاً کسی غیر مرد سے گفتگو کرنا ہوتی تو پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمایا کرتیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کے پیچھے سے تعلیم اور دینی مسائل بتایا کرتی تھیں۔ اب ہم آج آپ کو بتائیں گے محرم اور غیر محرم۔ اسلامی تعلیمات میں محرم اور غیر محرم رشتوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان میں عورت کا باپ، بھائی، چچا، ماموں، سسر، حقیقی اور رضائی، بیٹا، پوتا، نواسا، شوہر کا بیٹا، سوتیلا، داماد، بھتیجا اور بھانجا شامل ہیں، جبکہ غیر محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے اور ان سے پردہ کرنا فرض ہے۔ مذکورہ رشتوں کے علاوہ باقی سب رشتے غیر محرم ہیں، اور غیر محرم میں چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عفت و پاک دامنی اور حیا کی۔ عفت کے لفظی معنی پارسائی اور پاکیزگی کے ہیں۔ عفت و پاک دامنی دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس سے مراد مرد اور عورت کا اپنے آپ کو گناہوں، بے حیائی اور فاحش کاموں سے بچانا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم روزمرہ کی زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ عفت و پاک دامنی کی بھی تلقین فرماتے تھے۔ شرم و حیا مومن کی اہم صفت ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ شرم و حیا عورت کا زیور اور مرد کی زینت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور اپنی نگاہ نیچے رکھنے والے تھے۔ اسلام مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور نظر کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا بِأَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔
اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ بے شک اللہ ان تمام کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز تمام صحابہ کرام میں ممتاز ہے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حیا کو ایمان کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حیا کے بغیر عفت و پاک دامنی کا حصول ناممکن ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیا کو اپنے اخلاق کا حصہ بنائے۔ استئذان کا مطلب ہے اجازت طلب کرنا۔ اصطلاح میں اس سے مراد گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ہے۔ قرآن مجید میں مسلمان معاشرے کی تشکیل کے لیے جو احکامات نازل ہوئے اس میں سے ایک استئذان کا حکم ہے۔ استئذان یعنی اجازت لے کر داخل ہونے کا مقصد نجی زندگی کو سکون اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ بات غیر مہذب ہے کہ بلا اجازت دوسرے کے گھر یا کمرے میں داخل ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں، پوچھنے پر اپنی پہچان کرائیں، اور اگر داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے تو اہل خانہ کو سلام کریں۔ اہل خانہ کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں داخل ہونے سے گریز کریں۔ کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اجازت لیں۔ اجازت نہ ملنے پر برا نہ مانیں اور واپس لوٹ جائیں۔ یہ ایسی حکیمانہ تعلیم ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو ملاقاتی اور صاحب خانہ دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے حجرہ مبارک میں سوراخ سے دیکھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے پاس اس وقت کنگا تھا جسے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سر مبارک کھجا رہے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگا تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا تو ہے ہی، اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ عفت و عصمت کی حفاظت کرنا انسانی تمدن کا اہم جز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا خاص اہتمام کرتے ہوئے اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کی بھرپور جدوجہد کریں، عفت و پاک دامنی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں، دین و ایمان، ملی تشخص اور دینی روح کو محفوظ کرنے کے لیے شرم و حیا کا پیکر بن جائیں۔ ہمارے معاشرے میں خیر و بھلائی اور ہماری زندگیوں میں حسن و خوبی اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ذات، گھر، اداروں اور گلی محلوں میں تقریبات اور ملبوسات کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے تابع کر دیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سبق میں سیکھا حجاب، محرم و نامحرم میں کیا فرق ہے، کون کون محرم کہلاتے ہیں، کون کون نہیں جو ہیں وہ نامحرموں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ استئذان کے بارے میں آپ نے بہت کچھ جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو سکھائیں ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ عفت و پاک دامنی کے بارے میں آپ نے پڑھا، اس کو جانا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں ضرور آگاہی دیجیے گا۔
اور اس کو مزید اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔